یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ وقف ترمیم بل 2025 پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا ہے۔ راجیہ سبھا نے 12 گھنٹے کی بحث کے بعد کل اسے منظوری دی۔ 128 اراکین نے اس بل کے حق میں اور 95 اراکین نے مخالفت میں ووٹ کیا۔ لوک سبھا سے یہ بل پہلے ہی پاس ہو چکا ہے۔ وقف ترمیم بل 2025 کا مقصد وراثتی مقامات کے تحفظ اور سماجی بہبود کو فروغ دینے کے پروویژن کے ساتھ ہی وقف املاک کا مناسب مینجمنٹ کرنا ہے۔ اس سے شفافیت میں اضافہ ہوگا اور وقف بورڈ اور مقامی اتھارٹی کے درمیان کوارڈینیشن بڑھا کر انتظامیہ میں اصلاح کیا جائے گا۔ بل کا مقصد مسلم خواتین، خاص کر بیواؤں اور طلاق شدہ خواتین کی اقتصادی اور معاشرتی حالت میں اصلاح کرنا ہے۔ اس کے تحت وقف بورڈ میں مختلف مسلم فرقوں اور خواتین کی قیادت یقینی کر بہتر انتظامیہ کے لیے بورڈ کو اور زیادہ شمولیت دی جائے گی۔ مرکزی وزیر اور ایوان کے لیڈر جگت پرکاش نڈا نے کہا کہ یہ بل عوام کے مفاد میں ہے۔ ہم یہاں ڈسکشن کا ہمارا آبجیکٹو کیا ہے؟ کیا آبجیکٹو پارٹی کا انٹرسٹ ہے یا آبجیکٹو نیشن کا انٹرسٹ ہے؟ ہم کو دونوں کے بیچ میں طے کرنا ہے۔ میں اپنی سرکار کے بارے میں مودی جی کے نیترتو میں یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں کہ یہ بل نیشن کے انٹرسٹ میں ہے اور اس کے لیے ہم لے کر کے آئے۔ یہ کسی پارٹی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، یہ کسی ووٹ بینک کو سیٹسفائی کرنے کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، یہ دیش کے انٹرسٹ میں ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے وقف ترمیم بل پاس ہونا سماجی اور اقتصادی انصاف، شفافیت اور شمولیت ترقی کی سمت میں ایک تاریخی قدم ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے وزیر اعظم نے پارلیمانی کمیٹی کے غور و خوض میں حصہ لینے والے سبھی ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ ان ان گنت لوگوں کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے پارلیمانی کمیٹی کو اپنے بیش قیمتی مشورے ارسال کیے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے پارلیمنٹ کے ذریعے وقف ترمیم بل 2025 کو منظوری دیے جانے کو تاریخی قرار دیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب شاہ نے کہا کہ اس سے سالوں سے چلی آ رہی ناانصافی اور بدعنوانی کا خاتمہ ہوا ہے۔ وزیر داخلہ نے اس خصوصی بل کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اور اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اس کی حمایت کرنے والی سبھی پارٹیوں اور ممبران پارلیمنٹ کے تئیں تشکر کا اظہار بھی کیا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے وقف ترمیم بل پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب وقف بورڈ منمانی سے آزاد ہو کر صرف عوامی بہبودی کاموں تک محدود رہے گا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ ترقیاتی اتھارٹی کی اننت نگر موہان روڈ رہائشی اسکیم میں پلاٹ کے رجسٹریشن کا افتتاح کیا۔ یہ اسکیم موہان روڈ پر 785 ایکڑ میں پھیلی ہوئی ہے اور 6500 کروڑ کی لاگت سے تیار کی جائے گی۔ یہ اسکیم لکھنؤ کے باشندوں کو کفایتی رہائش مہیا کرانے کی سمت میں ایک خصوصی قدم ہے۔ اننت نگر رہائشی اسکیم میں مختلف طرح کے پلاٹ مہیا ہوں گے جس سے سبھی طرح کی آمدنی کے لوگ اپنی ضرورت کے مطابق پلاٹ خرید سکیں گے۔ اس اسکیم میں جدید بنیادی ڈھانچہ اور ضروری سہولت بھی مہیا کرائی جائے گی۔ ایل ڈی اے کے افسران کے مطابق اس اسکیم سے تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ افراد کے لیے رہائش سہولت مہیا ہوگی۔ آج اس اسکیم کے رجسٹریشن کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوام کو اچھی رہائشی سہولت مہیا ہو ڈبل انجن حکومت کی یہ اولین ترجیحات ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں ملک میں ضروری شعبوں میں کئی بڑے قدم اٹھائے گئے ہیں۔ لکھنؤ وکاس پرادھیکرن نے لگ بھگ 800 ایکڑ چھیترفل میں 7,000 کروڑ روپے کی لاگت سے اس بڑی آواسیہ اسکیم کو لانے میں سفلتا پراپت کی ہے، اور وہ بھی لکھنؤ میں جہاں پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ نزدیک ہو، ایکسپریس وے اور لکھنؤ رنگ روڈ اس سے جڑتی ہوئی ہو۔ ایک انٹیگریٹڈ ٹاؤن پلاننگ کے تحت وہاں پر ایجوکیشن کے ایک ہب کے روپ میں استھاپت کرنے کے لیے بھی 100 ایکڑ سے ادھک بھومی آرکشت کی گئی ہو، اور ہر ایک طبقے کے لیے وہاں پر ہائی رائز آواسیہ سویدھا کے ساتھ ساتھ خالی پلاٹ بھی اپلبدھ کروانے دینے کی ویوستھا وہاں پر کی گئی ہو۔ ایک اتنت سراہنیہ پریاس ہے۔ مشہور فلم اداکار منوج کمار کا آج الصبح انتقال ہو گیا۔ وہ 87 سال کے تھے۔ انہوں نے ممبئی کے کوکیلا بین دھیرو بھائی امبانی اسپتال میں آخری سانس لی۔ اسپتال مینجمنٹ سے ملی خبر کے مطابق انہیں عمر سے متعلق صحت کی دقتوں کے سلسلے میں اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ سارا ملک منوج کمار کو ان کی وطن پرستی کی فلموں کے لیے جانتا ہے۔ لوگ انہیں اسی لیے بھارت کمار کے نام سے بھی مخاطب کرتے تھے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے منوج کمار کے انتقال پر رنج کا اظہار کیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ، وزیر اعظم نریندر مودی اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی منوج کمار کے انتقال پر رنج کا اظہار کیا ہے۔
वजीर आजम देही रिहायशी स्कीम के तहत अहले कुनबों के सर्वे की तारीख 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने सभी मुतल्लिक़ अफसरान और मुलाजमीन को पूरी शफाफियत, गैर जानिबदाराना और ईमानदारी के साथ काम को मुकम्मल करने के अहकाम दिए हैं। वजीर आजम देही रिहायशी स्कीम के सर्वे का काम 27 दिसंबर 2024 से चल रहा है। इस मरतबा मरकजी हुकूमत ने आवास प्लस ऐप पर खुद से भी रजिस्ट्रेशन करने की सहूलत दी है। अब तक रियासत में 41,50,000 से ज्यादा कुनबों की डिटेल आवास प्लस ऐप पर दर्ज की गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।